بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ٹیکنالوجیکل چینجز اور ایڈوانسمنٹ اینڈ دیئر امپیکٹ آن دا رولز اینڈ ریگولیشنز آن دا پالیسیز آف دا گورنمنٹس. اس حوالے سے ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹیکنالوجی کی جو ایک لینڈسکیپ ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے، نئی ٹیکنالوجیکل انوینشنز کیا آ رہی ہیں سسٹم کے اندر، ہم کیا کیا ٹیکنالوجیز اس وقت استعمال کر رہے ہیں یا کن قسم کی ٹیکنالوجیز کو ان نیئر فیوچر وی ول بی یوزنگ. اس کے حوالے سے ہمارا آج ایک پہلا پارٹ اس کا اس پہ ڈسکشن ہوگی. سیکنڈ پارٹ میں ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے ہماری پالیٹی کو، ہماری اکانومی کو، ڈیموکریسی کو افیکٹ کر رہی ہے، امپیکٹ کر رہی ہے. اور تھرڈ سیکشن میں آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ٹیکنالوجیکل انوینشنز یا ایک جو میڈیا لینڈسکیپ ہے بیکاز آف دی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، یہ جب آ رہی ہے سسٹم کے اندر یا نیا ایک بالکل سین ہمیں نظر آ رہا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو ہاؤ ول دیٹ افیکٹ دی رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پالیسیز ریگارڈنگ میڈیا آف دا اسٹیٹس. اور پھر ہم پاکستان کے حوالے سے بھی ذرا اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجیکل انوینشنز اور اس قسم کی جو ڈیولپمنٹس نئی سسٹم کے اندر آ رہی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری جو اسٹیٹ ہے، how it is going to cater to these kind of new changes that are coming into the system in terms of technology. تو آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن انفیکٹ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہوگا. یہ ایک زیادہ آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ ایک کنسیپچولی آپ کو زیادہ شاید رچ کرے گا. اس کے اندر میں کانسیپٹس کو زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اینڈ آف کورس آئی ول بی گیونگ سرٹن ایگزامپلز ایز ویل جو کہ نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے سسٹم کے اندر ہیں. But in fact, that will be a sort of a lecture where you would be able to understand that what different kind of technology is there in the system. اور ہمارے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو میڈیا کا لینڈسکیپ ہے وہ کیسے چینج ہو رہا ہے اوور دا ایئرس، چیزیں کیسے ڈفرینٹ فارمز کے اندر آئی ہیں اور یہ فارمز آگے جا کے کس طرح سے پھر نظر آئیں گی، یہ ہماری جو فرسٹ پارٹ ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو اس لیکچر میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا جہاں پر ہسٹری یا دوسرے لفظوں میں بڑی ریسنٹ ہسٹری، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1980s اینڈ 1990s، میں ان کی بات کروں گا آپ کو کہ کس طریقے سے کس قسم کا میڈیا ہمارے سسٹم کے اندر موجود تھا اور پاکستان کے اندر ایک طرح سے انسیپشن آف الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی کس فارم میں آئی ہے. میں ضرور اس کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا. دیکھیں، پاکستان کے اندر جو پاکستان ٹیلی ویژن یا اس طریقے سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ الیکٹرانک میڈیا کا جو رجیم ہے یہ بہت لیٹ جا کے شروع ہوا. دنیا کے اندر تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے پرابلی once that was there in operation in Pakistan، اس سے کوئی 30 سال پہلے دنیا کے اندر ڈیولپ کنٹریز کے اندر اس قسم کی ٹیکنالوجیکلی جو ایڈوانس چیزیں ہیں وہ سسٹم میں آ چکی تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریڈیو، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹیلی ویژن. تو پاکستان میں یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ لیٹ 60s کے اندر ہمیں پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو مڈل کلاس کو ذرا غور کریں کہ جو آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن پہ کنزسٹ کی ہوئی ہے، ان کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو سم ٹائم ان 80s جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹیلی ویژن پاکستان کے اندر بہت زیادہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اب اس وقت ہمارے جو کلچرل ویلیوز تھیں، ہمارے جو سسٹم کی ایک وے آف ڈوئنگ تھنگس تھی، دیٹ ور ایبسولوٹلی ڈفرینٹ، وہ بڑی مختلف فارم کے اندر تھیں. لیکن جب ٹیلی ویژن ہمارے سسٹم کے اندر آ جاتا ہے تو ہم نے اس چیز کو بھی وٹنس کیا کہ دیر ہیو بین پیپل دوز ہو آر ان فیور آف ہیونگ ٹیلی ویژن اینڈ دیر ہیو بین سم ادر پیپل دوز ہو آر اپوزٹ، ایبسولوٹلی اپوزٹ ٹو ہیو a kind of technology in their homes and houses. لیکن over the period of time ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں اس پہ وہ چینج ہونا شروع ہوئے اور وہ اس فارم کے اندر شروع ہوئے کہ now it has become part of everyone's house almost. اس کی ریچ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر ریچ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہمیں نظر آتا ہے کہ this is over 90% of the houses of the country. اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے because of some economic reasons تو اس کے باوجود بھی سسٹم کے اندر یہ اتنا زیادہ انگریس کر چکا ہے، اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ یو وڈ بی ایبل ٹو سی ٹیلی ویژن ایوری ویئر. تو جن کے پاس اپنے گھروں میں they do not own television, at least they have certain platforms, certain public spheres, they would be able to watch television over there. لیکن اگر اس کی ہم جو progression ہے when it was first introduced and diffused in the system، اس وقت سے لے کر اگر ہم
آج تک کی حالت میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ ہیز گون تھرو مینی فیزز آف اٹس ڈیولپمنٹ. ٹیلی ویژن اٹ سیلف ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ڈیولپ ہوا, اور اس کے علاوہ جو اس کی کلچرل ایکسیپٹنس ہے, اس کی جو سوشل ایکسیپٹنس ہے, اس حوالے سے بھی دیکھیں تو بڑی چینجز اس کے اندر نظر آ رہی ہیں آپ کو. I would refer to some political or some communication thinkers جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس قسم کی ٹیکنالوجیکل چینجز کو یوزلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. They do not rather only accept it, rather they pose challenge to that technology as well. ان کو انہوں نے اس کو نام جو دیا تھا اس کو ڈرونز کا نام دیا تھا. I'm not talking about the drones جو کہ ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں آپ کو اس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی نیو ٹیکنالوجیکل انوینشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور اس کو چیلنج کرتی ہے, اس کی ایگزسٹنس کو بھی. تو ڈرونز کی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو اس کو ریجیکٹ کر رہا تھا, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اینڈ اگین there have been a major chunk of the population in the country. After some time, they were in a state of, you see, dither, whether to accept this change or not to accept this change. تو ان کے جو ایک state of dither ہے, یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلکٹنسی ہے کہ اس ٹیکنالوجیکل انوینشنس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا اس کو ریجیکٹ کیا جائے, ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے in a very less period of time اس چینج کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. And we normally call them as Fabians. یعنی سوسائٹی کے اندر جو ٹیکنالوجیکل چینجز کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے جو کہ اس حوالے سے ایک اہم رول پلے کرتا ہے کہ وہ کسی ٹیکنالوجی کو اپنے اندر ابزارو کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے بینیفٹ حاصل کرتا ہے, اور اس میں جو کلچر اسپیس ہوتی ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس یہ دونوں جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں ان ارلی فیزز آف دا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ان ٹرمز آف ٹیلی ویژن, یہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملی. لیکن پھر اس کے بعد وہ دور آیا کہ جب ہمارے ملک کے اندر ڈش اینٹینا اور اس کے علاوہ وی سی آرز ہو گئے, یا اس کے علاوہ سی ڈیز کے حوالے سے جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, اور اس کے آنے کے بعد اب ہر جگہ پر اس قسم کی جو ٹیکنالوجیکل انوینشنز ہیں ان کے سوسائٹی کے اندر ایبزارپشن میں پرابلمز رہے ہیں, اور ان پرابلمز کی وجہ سے ان کی ایبزارپشن شاید بعض کیسز کے اندر بہت لیٹ بھی ہوئی ہے, بٹ اسٹل دے فائنلی گاٹ ایبزاربڈ ان دا سسٹم, اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑی ہے, اور دنیا کے اندر بھی بالکل اسی فارم کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی پاکستان, آپ کسی بھی ایسے ڈیولپنگ کنٹری کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں. ایون ایٹ ٹائمز آپ کو ڈیولپ کنٹریز کے اندر دوز ہو آر ٹیکنالوجیکلی ڈیولپڈ اینڈ اکنامکلی ویری ڈیولپ کنٹری, بٹ کلچر کے حوالے سے یہ ساری اہم باتیں ہیں, کیونکہ کلچر تو بہت سارے ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی ان کے ہاں ایک بڑی سیکریڈ اینٹی رکھتا ہے, اور اس کے اندر جو چینجز ہیں دیز آر یوزلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو چیلنج کیا جاتا ہے, ان کے راستے میں ہمیشہ اسٹمبلنگ بلاکس ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ جب جو ٹیکنالوجی ہمارے سسٹم کے اندر انکریز ہونا شروع ہوئی, یا ٹیکنالوجی ہمارے سسٹم کے اندر آنا شروع ہوئی, ٹیلی ویژن کی صورت میں, ڈش اینٹینا کی صورت میں, وی سی آرز کی صورت میں, سی ڈیز کی فارم کے اندر, ویڈیو کیسٹس کی فارم کے اندر, تو یہاں پر دیٹ اوپن اپ مینی ایونیوز آف انویسٹمنٹ فار دا پیپل دوز ہو آر انوالوڈ ان دا بزنس. تو بزنس اپرچونیٹیز بھی نئی کھلنا شروع ہوئی. جب اس قسم کی ٹیکنالوجیز نے بزنس کی اپرچونیٹیز کو اوپن اپ کرنا شروع کر دیا, تو ایک طرح سے سسٹم کے اندر اس کی ایکسیپٹنس انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اف وی آر یوزنگ سم تھنگ ان نیو شیپ, تو اگر وہ ہمارے لیے کوئی ریلیٹیو ایڈوانٹیج زیادہ دے رہی ہوتی ہے, I mean if we do not use it and we use it, there is a very visible difference between the two. Then of course جو چانسز ہوتے ہیں اس بات کے کہ اس کو یوز کیا جائے, کیونکہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ ایسے فائنینشیل بینیفٹس ہو سکتے ہیں, کوئی اکنامک بینیفٹس ہو سکتے ہیں, ان کو لوگ حاصل کرنے کے لیے پھر بزنس انٹرپرینورز اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ اس کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان انٹرسٹ کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دیٹ اوپن اپ ویز فار ایکسیپٹنس آف دا نیو ٹیکنالوجیز ان دا سسٹم. تو یہ ہمیشہ ہر سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, تو if there is a chance of having some economic boost out of that activity, تو پھر اس کی ایکسیپٹنس سوسائٹی کے اندر زیادہ تیز سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. This happened to be the case in many technological devices that came in or that introduced in Pakistan in media.
اس میں آپ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ ڈیش اینٹینا دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ وی سی آرز دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو اب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں جیسے انٹرنیٹ ہو گیا یا موبائل سروسنگ ہو گیا یا آئی پی ٹی وی ہو گیا یا موبائل ٹیلی ویژنز ہو گئے، تو یہ سارے کے سارے چونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو ان اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم ہمیشہ ان ٹیکنالوجیکل انوینشنس کو ایک طرح سے ویلکمنگ سائن ساتھ اپنے رکھتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو بیکاز اس کے اندر بہت بڑے پروفٹ موٹیوز بڑی آرگنائزیشنز کے ہوتے ہیں، تو دے پورٹری دیز کائنڈ آف ٹیکنالوجیز ایز سم تھنگ ایکسٹریملی بینیفیشیل ٹو دا سوسائٹی. لیکن اگر ہم پیچھے جا کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے حوالے سے اکنامک بینیفٹس کم تھے، تو پھر ان کی ایکسیپٹنس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ نہیں تھی، یا آپ دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ ٹک ریلیٹیولی a longer time to get absorbed into the system. تو جب اکنامک بینیفٹ ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ان کی ایبزارپشن سسٹم کے اندر بڑے جلدی ہو جاتی ہے. لیکن جب اکنامک بینیفٹس کی ایبسنس کے اندر پھر ہم کلچرل امپیڈیمنٹس کو عام طور پر ایگرنڈائز کر کے پیش کرتے ہیں، عام طور پر بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ڈرون سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے یا فیبین سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے جو عام طور پر تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن ٹو نیو سسٹم، نیو ٹیکنالوجی ان دا سسٹم ہوتی ہے، یا اس کے انٹروڈکشن کا سسٹم کے اندر جو ایک ایشو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک بڑی فارم کے اندر ایک بڑی ایشو کے طور پر سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو دس از وٹ وی ہیو وٹنس ان دا پاسٹ پرابلی a few decades، جہاں پر نئی ٹیکنالوجی پوری دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئی میڈیا کے اندر، اور جب پاکستان کے اندر آنا شروع ہوئی تو اس قسم کے اسٹیجز میں سے گزرنا شروع ہوا، اس میں سے کہ جہاں پہ کہیں پر اس کو بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنا پڑی اور کہیں پر کسی بھی قسم کی کوئی اپوزیشن کے بغیر، بلکہ ایک طرح سے اس نئی ٹیکنالوجی کے لیے ایک اٹریکشن پیدا کی بیفور دیٹ از انٹروڈیوسڈ ان دا سسٹم. میں آپ کو بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز کی بات کر سکتا ہوں، یعنی ٹیلی ویژن کا موبائل پہ آ جانا، یا اس قسم کے جو موبائل کمیونیکیشن کے جو نئے ذرائع ہیں اس کا آ جانا، انٹرنیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو بیفور دیٹ از انٹروڈیوسڈ ان دا سسٹم a few of the people in the systems were using them، لیکن اس کے لیے اٹریکشن اور اس کے بینیفٹس بیفور دیٹ از وائڈ اسپریڈ ان دا سسٹم اس طرح سے پیش کیے گئے کہ پیپل ہیڈ بین ویٹنگ فار دیٹ نیو ٹیکنالوجی ٹو کم ان ٹو دا سسٹم. تو things have changed. The market strategy of introducing new technologies have changed. The acceptability کے جو میکنزمز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. تو جو بزنس ٹائکونز ہیں اور جو انٹرپرینورشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس نے اس تمام سسٹم کو اور پورے سین کو چینج کیا. جب نئے سسٹم، نئے ٹیکنالوجی اور میڈیا کے حوالے سے نئی فارمز آف کمیونیکیشنز ہمارے، نئی موڈز آف کمیونیکیشن ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے، تو پھر اس کے اوور آل معاشرے پہ بھی بڑے ڈفرینٹ کائنڈ آف جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. فار انسٹنس کہ کمپیٹیونیس جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ایک مقابلے کی فضا مارکیٹ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب بہت زیادہ کمپنیز اپنے اس میں پیسے انویسٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر ایک پرفیکٹ اسٹیٹ آف کمپٹیشن ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوالٹی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ٹیکنالوجی کے اندر جو چینجز ہیں وہ بڑے سوئفٹ ہو جاتی ہیں. بہت تیزی سے ان ٹیکنالوجیکل چینجز کو سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک وہ وقت تھا کہ اس ٹیکنالوجی کی ایکسیپٹنس سوسائٹی کے لیے پرابلم بن رہی تھی، اور اب ایک یہ وقت ہے کہ اس قسم کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اس قسم کے بزنس موٹیوز کی وجہ سے یہ فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ پیپل ویٹ فار دا نیو ٹیکنالوجیکل انوینشن ٹو کم انٹو دا سسٹم. اس کی ایکسیپٹیبلٹی کی جو فضا ہے وہ بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہوتی ہے. اب جیسے آپ 3G کی فضا دیکھیں، اب جیسے آپ انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ جو اسمارٹ ٹی وی کے حوالے سے جو PTCL نے پیش کیا ہے اس کی فضا کو دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت سارے ٹیکنالوجیکل انوینشن ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم، اور پھر ود دی ہیلپ آف ون کیبل اینڈ دیٹ ٹو ایٹ اے ویری چیپر ریٹس آپ کے پاس اپنے گھر میں اویلیبل ہو سکتی ہیں، ہائی اسپیڈ ود لاٹ مینی فیسلٹیز. لائیو ٹیلی ویژن بھی دیکھیں، ریکارڈ بھی کریں، اور اس کے علاوہ آن ڈیمانڈ ٹیلی ویژن کی صورتحال بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک فضا پہلے بنائی جاتی ہے، اور جب فضا بن جاتی ہے اور ایک طرح سے لوگوں کی جو پازیٹیو اوپینینز ہیں اس کے متعلق ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس سسٹم، اس نئی چیز کو سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرنا قدرے ایزی نہیں بلکہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو انفیکٹ یہ ساری جو ایسپیکٹس ہیں یہ نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے
کہ کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجی کا انٹروڈکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, بزنس اس میں انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جو اس کے افیکٹس ہیں اس بزنس کے وہ کامن ماسز تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ از ناٹ سمپلی یو سی کنفائنڈ ٹو اے فیو آف دا پیپل ان دا سسٹم. اب جیسے آپ موبائل کمیونیکیشن کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, تو یو کین سی اے لاٹ مینی پیپل دوز ہو آر ہیونگ دیئر شاپس ان اسمال اسٹریٹس ایون, they are selling you mobile phones, they are selling you mobile cards, so they are getting their economic benefits as well. Technology is there, and these technologies, economic benefits are reaching to the common masses, the men in the streets. تو ان سب تک جو ہے نا یہ چیزیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں, تو جس کی وجہ سے سسٹم کے اندر اس ٹیکنالوجی کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ یقیناً بڑھ جاتی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں, اور میں آپ کو نیو میڈیا لینڈسکیپ پہ لے جاتا ہوں جو ٹیکنالوجی ڈریون ہے. لیکن میں تھوڑا سا ایک بفور آئی موو آن ٹو دس ٹو ڈسکس دی نیو فیسز آف ٹیکنالوجی, دی نیو فیسز آف میڈیا ان دا سسٹم, میں تھوڑا سا آپ کو ایک تھیوریٹیکلی ایک کانسیپٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم سوشل ڈٹرمنزم کہتے ہیں. سوشل ڈٹرمنزم کا کانسیپٹ یہ بات کرتا ہے کہ سوسائٹی فائنڈ اٹس اون ویز ٹو دی فیوچر. کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, کس چیز کی ایکسیپٹنس ہونی ہے, کس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہونی. اس حوالے سے سوسائٹی اپنے ویز کو خود تلاش کرتی ہے, اور ایک پروسیس آف ایوولوشن سوسائٹی کے اندر مسلسل چلتا رہتا ہے. دیٹ ریزلٹس ان ڈفرنٹ کائنڈ آف کلچر چینجز ان کلچر اینڈ ویلیوز, وہ ہمیں اوور ٹائم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی, یا یہ ایک تھاٹ ہے جو سوشل ڈٹرمنزم کی بات کرتا ہے, تو سوسائٹی ہیز اٹس اون میکنزم آف پروگرس, اینڈ دیٹ میکنزم آف دا پروگرس از ان فیکٹ انٹرنل ٹو دا سسٹم. یہ کہیں باہر سے سوسائٹی کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی. ہاں, باہر سے کچھ چینجز ایٹ ٹائمز افیکٹ سوسائٹی کو ضرور کرتے ہیں. مثلاً کوئی ایسے نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے, کوئی ایسے ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں, یا کوئی ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی کو انویڈ کر لیتی ہے, اپنا قبضہ کر لیتی ہے. تو یہ ایک بڑے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پر سوسائٹی کے جو ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, اس کا کلچر افیکٹ ہوتا ہے, اس کی ڈیسٹینیشن ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ایک اور کانسیپٹ ہے جس کا مین پروپوننٹ آپ کو مارشل میکلوہان نظر آئے گا, جو کہ جس نے گلوبل میڈیا یا گلوبل ولیج کا کانسیپٹ دیا ہے. تو وہ یہ ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجیکل ڈٹرمنزم, یا جس کو ایک اور نام آج کل دیا جاتا ہے میڈیا ڈٹرمنزم کا. اب میڈیا ڈٹرمنزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجیز آر ان فیکٹ دی اٹانومس اینڈ ویری فورسفل فورسز ان دا سسٹم, ویری پاورفل فورسز ان دا سسٹم. کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت پوٹنٹ, بہت پاورفل ایک طرح سے فورسز ہوتی ہیں سسٹم کے اندر, اور وہ نیچر میں اٹانومس ہوتی ہیں. I mean, these are not affected by something. They themselves are the catalyst. They themselves are basically the agents of change in the society. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو ڈرائیو کرتی ہے ٹیکنالوجی. اب جو کانسیپٹ آف میڈیا ڈٹرمنزم کا یہ ہے کہ میڈیا آر دی ویری اسٹرانگ اینڈ پاورفل فورسز اینڈ اٹانومس فورسز ان دا سسٹم دیٹ ڈرائیو دا سوسائٹی. اب سوسائٹی کو کہاں جانا ہے, کس طریقے سے سوسائٹی کو شیپ کرنا ہے, کس طریقے سے سوسائٹی کے ویلیوز, نارمز اینڈ کلچر کو افیکٹ کرنا ہے, یا کس قسم کا کلچر ڈیولپ کرنا ہے, اس کا جو تعلق ہے وہ میڈیا کے ساتھ ہے. آئی مین دا میڈیا آر ان فیکٹ دی کلچرل انڈسٹریز. ان ادر ورڈز, اگر میں آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کروں جو کلچرل اسٹڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے, کہ میڈیا آر واٹ, میڈیا آر بیسیکلی دی پروڈیوسرز آف کلچر. دیٹس وائی دے کال دیم دا میڈیا ایز دا کلچرل انڈسٹریز. تو اب جو یہ کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کے تحت اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو جو سوسائٹی کی جو ڈیسٹینیشنز ہیں, سوسائٹی کی شیپ کیا ہونی چاہیے, سوسائٹی کو کس قسم کے ایکشنز کو کس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے, دیز آر ٹو بی ڈیٹرمنڈ بائی دی میڈیا. تو میڈیا آف کورس بیکم ویری پاورفل ان دا سسٹم دین. تو اس کے اندر جو ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں, انفیکٹ جو میڈیا کے اندر جو ٹیکنالوجی کا اثر ہے وہ ہی بیسیکلی اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جو میڈیا ڈٹرمنزم ہے وہ چونکہ میڈیا اپنی ٹیکنالوجیکل فیسز جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چینج کر رہا ہے, اتنی ہی تیزی کے ساتھ سوسائٹی اور کلچر کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. ایگزامپل میں آپ لے سکتے ہیں کہ نیوز پیپرز جو ہے وہ جو ایک پرانا نیوز پیپر کا کانسیپٹ تھا, دیٹ ہیز بیکم ناؤ ریڈنڈنٹ.
دا نیوز پیپرز جو ٹریڈیشنل وے کے اندر نیوز پیپرز آتے تھے, اب نیوز پیپرز کو بڑے ڈفرنٹ فارم کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں. نیوز پیپرز آر ان فیکٹ ناؤ, ایک طرح سے آپ نیوز پیپرز بڑے تیزی سے, عام طور پر نیوز پیپرز کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسپیس باؤنڈ میڈیا ہے, یعنی پرنٹ میڈیا کوئی بھی ہو اس کو اسپیس باؤنڈ میڈیا کہا جا سکتا ہے, کہ اس کے اندر اسپیس ہوتی ہے, بہت زیادہ اسپیس ہوتی ہے, اور اسپیس کی لمیٹیشنس کے حوالے سے اس کے اندر چیزیں انکارپوریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ دے آر ناؤ ٹرائنگ ٹو ریچ ٹو دا پیپل with limited, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیپس آف ٹائم. اب جو ٹائم لیپس ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار انسٹنس اف یو آر لیونگ ان اربن سینٹر, تو اس اربن سینٹر کے اندر جو نیوز پیپر آپ کو صبح سویرے ارلی مارننگ مل جاتا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے 2 گھنٹے پہلے پبلش ہو کے آیا ہو. تو جو لائف جو ٹائم لیپس ہوا ہے بٹوین دا لاسٹ نیوز دیٹ کیم ان دا نیوز پیپر اینڈ اٹ ریچ یور ٹیبل, ان دونوں کے درمیان میں ٹائم گیپ ہے, مے بی دیٹ وڈ بی آف 2 hours. تو اب جو وہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے جس میں ایک نیوز پیپر واز کنسیڈرڈ ٹو بی a living organism for 24 hours, so this is now changing. Now جو lapse of time between its reaches to the people and before the last item that has been incorporated or that has been put up on the contents of the media, that is now decreasing, and the media are now trying to meet the challenges that have been posed by the 24/7 channel in the system. تو لہٰذا وہ کلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اسی چیز کو آپ ایگزامپل آپ کسی رورل ایریاز کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں, کہ رورل ایریاز میں بھی آپ وہ جو سوئفٹ میکانزم آف ٹرانسفرنگ نیوز پیپرز ود لیس اینڈ لیس ٹائم, کہ جس جگہ سے اوریجنیٹ ہو رہا ہو نیوز پیپر اور جس جگہ پہ الٹیمیٹلی اس نے پہنچنا ہے, اس کے ٹائم کو بھی وہ شرنک کرنے کی, وہ جو ٹائم گیپ ہے اس کو شرنک کرنے کی میکسیمم کوششیں ہو رہی ہیں. مختلف ذرائع سے کوششیں ہو رہی ہیں, جہاں پر پلین نہیں جا رہا وہاں پہ جو سوئفٹ اور ریپڈ ٹرانسپورٹ میکانزم ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, so that the newspaper can reach to the people in time. So you see, جو ٹریڈیشنل کانسیپٹس ہیں کہ نیوز پیپر آج پبلش ہو گیا تو ایک ہی فارم کے اندر پبلش ہوا, and that is now distributed to all the people all over the country, and maybe at some places this is reaching after 2 days. No, this is now changing, and very rapidly that is changing. Maybe a newspaper that is being developed in some far-flung area, some part of the country, اور کسی دوسری جگہ پہ صرف وہ انٹرنیٹ کے تھرو یا ای میلز کے تھرو اس کی کاپی بھجوائی جاتی ہے اور وہاں سے وہ پرنٹ ہو کے اس کو لوکلائزڈ شیپ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. There are many examples like that. So technology is in fact facilitating media, facilitating even the newspapers to reach the people in a very in a shape of a hot cake. I mean, still you can see that its hotness is there in it. So even you can smell the ink on the newspapers now. So that is all because of the time lapse that is now decreasing. اچھا, دوسرے کانسیپٹ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جو 24/7 کا کانسیپٹ ان الیکٹرانک میڈیا ہے, that has again changed the whole system. اب اس کے اندر جو پیچھے ٹیکنالوجیکل انوینشنز انوالو ہیں کہ کس طریقے سے 24 گھنٹے ایک میڈیا چلنا شروع ہو گیا. If I take you back to a time when we were in the classrooms and we were discussing that is there any possibility of having a channel on sports. So there have been debate and there have been, you see, majority of the people are thinking that no, we cannot have a channel that can solely dealing with sports. لیکن آج اگر ہم آج کے دور میں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں جس سٹیج پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں, تو اب صرف اور صرف اسپورٹس کا ایک چینل نہیں, کئی چینلز اویلیبل ہیں, اور اسپورٹس کے علاوہ کوئی خبر ان کے اوپر نہیں ہوتی. اور اسپورٹس کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو اب یہاں پہ چینل آپ کے پاس ساکر چینل الگ ہیں, بیڈمنٹن کے چینل الگ ہیں, آپ کے پاس ٹینس کے حوالے سے لان ٹینس کے حوالے سے آپ کو الگ چینلز نظر آتے ہیں. So a few years back we were not even thinking about that we should have a dedicated sports channel on television, and now there are 24/7 channels on sports and different games. آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس کوکنگ کے حوالے سے بھی الگ چینلز ہو سکتے ہیں؟ And there are no variety of channels on cooking even within this small country جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, اور ایک طرح سے وہ انڈر ڈیولپ اینڈ ڈیولپنگ کنٹری کے اندر شمار ہوتا ہے, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چینلز اویلیبل ہیں. ان فیکٹ جی جو لینڈسکیپ آف میڈیا ہے, وہ ٹائم جب پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا, 2 گھنٹے کی نشریات سے آج 24/7 that two very specialized different kind of media ہمارے پاس اویلیبل ہیں, تو ان کے درمیان میں جو ٹائم پاس ہوا ہے
اس کے اندر بڑی چینجز ہمیں سسٹم کے اندر نظر آتی ہیں، اور وہ چینجز بہت ہی ڈفرینٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیوریز کو بھی اس نے جنم دیا، معاشرے کے حوالے سے اس کے اثرات، میڈیا کا رول سوسائٹی کے اندر. ایک وقت میں میڈیا واز سمپلی اے سورس آف انٹرٹینمنٹ، بٹ ناؤ میڈیا از ناٹ اونلی سورس آف انٹرٹینمنٹ، اٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ ود یور اوور آل لائف. whenever there is any problem anywhere, you immediately switch on television. کس لیے؟ because of the information. You would like to get information at instantly information. Just in time information کا جو concept ہے، اس میں آپ کے پاس media has become a window with the help of which you are there to see the world. اور اس میں without having any lapse of time in it. یہ possibility اس نئی ٹیکنالوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میڈیا ڈیٹرمنزم کا جو کانسیپٹ دیا تھا، اس کے والے سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں اور اپنے لائف کے حوالے سے جو لوازمات ہیں وہ سارے کی ساری میڈیا کے حوالے سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہیں، یا میڈیا ایک طرح سے ان کو ڈرائیو کر رہا ہے. آپ نے کس قسم کا میڈیا اپنے ساتھ رکھنا ہے، whether you have to keep mobile only with you or you have to keep a laptop with you، یا اس کے ساتھ کوئی ایئر پیس بھی آپ نے لینے ہیں، یا آپ نے کوئی لائیو کمیونیکیشن کے ساتھ بھی آپ نے رہنا ہے. So there are multiple options available. And accordingly, you are bringing out changes in your bedrooms, in your cars, the places you visit. آپ کہیں پہ وزٹ کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کیا وہاں پہ وائی فائی ہے، کیا وہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، کیا وہاں پر ای وی ڈی او ہے، کیا وہاں پر براڈ بینڈ کی فیسلٹی ہے. So these are the questions you are normally asking now. You see, the things have absolutely changed. From a concept where media were for a very limited time available in the system, that too for a specialized purpose, but جنرل پرپز کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہوتا تھا، اور آج ہمارے پاس کس فارم کے اندر ہمارے یہ زندگیوں کے جو تمام رخ ہیں وہ اس چینجنگ میڈیا لینڈسکیپ نے کس طریقے سے چینج کر دیے ہیں، تو اس کے اثرات آپ کلچر پہ بڑے آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں اور تھوڑا سا مزید اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن کی شیپ جس کو میں ابھی ڈسکس کرتے ہوئے آ رہا ہوں، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو کیا چینجز آئی ہیں. پہلے ٹیلی ویژن وی ور سمپلی the recipient. We did not have any role to play in that. We were simply watching whatever the media are showing us. تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ we were the captive audience. So our role was simply to see whatever is going on. We did not have any role to play into the content. But آج کیا ہے؟ آج آپ کو جو ہے نا میڈیا آن ڈیمانڈ نظر آتا ہے. You would like to see something. You would like to watch something. You would like to see some beautiful play that you liked probably in the past. You like to see some match. ان تمام چیزوں کی آن ڈیمانڈ. You put up a demand and that thing will be played for you. آپ کے اپنے ڈیڈیکیٹڈ ٹیلی ویژن کے بھی آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی وہ پاسبل ہو سکتا ہے. تو اب اس ٹیلی ویژن جہاں پر انڈیویجول واز سمپلی دی کیپٹیو آڈینس دیٹ ڈڈ ناٹ ہیو اینی رول ٹو پلے ان دی فارمیشن آف دا کانٹینٹس آف دا میڈیا، ناؤ میڈیا آر آن دی مرسی آف دا انڈیویژلز، اٹس کنزیومرز. تو جو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈفرنٹ رول آف دا کنزیومرز، دا میڈیا کنزیومرز، اب ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی والے سے بات کریں تو کہاں پہ انٹرنیٹ جب وہ سسٹم کے اندر نہیں تھا تو اس وقت کی صورتحال، جو ہمارے کانسیپٹس تھے، جو ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے باتیں تھیں، جو ہمارے ڈسٹینسز کس طرح سے میٹر کرتے تھے، آج انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ سب چیزیں شرنک ہو کے، اور جو 1962 اور اس کے بعد گلوبل ولیج کے حوالے سے جو بات کی جانے لگی، آج اور آج سے پچھلے 10 سال پہلے بھی ایون گلوبل ولیج کے کانسیپٹ واز ایبسولوٹلی دیئر. کیا اب آپ کے پاس ڈسٹینس ڈو ناٹ میٹر، پیپل ہیو کم ایٹ ون لینگویج اینڈ آف سملر کلچر دے آر پرابلی ایکسرسائزنگ. تو کلچرل جو ڈسٹینس ہے وہ کلچرل پروکسیمیٹی کی فارم میں اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے دیکھیں، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے وی ور فرسٹ آن دا ڈائل اپ، اور آج ہم کس فارم کے اندر ہیں؟ آل ٹائم آن میڈیا، یعنی براڈ بینڈ کے سسٹم میں اویلیبل ہے. اور براڈ بینڈ جو 128 KB سے شروع ہوا تھا، آج وہ کس فارم میں جا پہنچا ہے؟ پاکستان کے اندر وہ 50 MB پہ جا پہنچے ہیں آپ. تو نئی ٹیکنالوجیز لائک 3G اور 4G سسٹم کے اندر انٹروڈیوس ہو رہی ہے. آن ون کیبل یو کین ہیو آل دی بنڈلز آف میڈیا ایٹ ون ٹائم اویلیبل. تو یہ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک نئی چینج، جو نئی جہتیں، نئی فارمز جو کمیونیکیشن کی آ رہی ہیں، وہ یقیناً ایک بڑے ڈفرینٹ سسٹم کو جنم دے رہی ہیں، اور ایک نئے کلچر کو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا کر رہی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں
اور تھوڑا سا میں آپ کو ویب کے حوالے سے بھی ڈسکشن میں انوالو کرنا چاہوں گا کہ ویب اب جس طریقے سے آیا، ایک طرح سے جب انٹرنیٹ کو ہم نے یوز کرنا شروع کیا تو جو اس کی جو پہلی ایک جو اس کی فارمیٹیو فیز تھی جہاں پہ ویب ڈیولپ ہو رہا تھا، جب ویب کی کانسیپٹس آ رہے تھے، آپ کے پاس سرچ انجنز بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف فارمز کے اندر اویلیبل تھے، آلٹا وسٹا تھا، ایک بڑی لو کیپیسٹی کے ساتھ گوگل بھی کسی فارم میں اویلیبل تھا، اور ڈفرینٹ اس قسم کے ہاٹ میل کے حوالے سے ہوگی یا یاہو کے، یہ آپ کے پاس مختلف ویبز اویلیبل تھے یا سرچ انجنز اویلیبل تھے. آج ویب کی شیپ کس طرح سے چینج ہو رہی ہے؟ آج اگر آپ ویب کی شیپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف بلاگس اویلیبل ویئر دا انڈیویژل ارلیئر، اگر ہم پہلے فیز کی طرف جائیں اسی طرح سے جیسے کہ ٹیلی ویژن پہ تھا، یہی چیز ہمارے پاس ویب میں بھی تھی. وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی رول ٹو پلے، وی ور سمپلی ٹو سرچ سم تھنگ. اب ہمارا رول کس طرح سے ہو گیا ہے کہ وی کین ایون ایڈٹ رائٹ آن ویب. اب جو ایکسیس ہے مٹیریل کے حوالے سے وہ مختلف فارمز کے حوالے سے ہو سکتی ہے، بڑی ریفائنڈ سرچز ہو سکتی ہیں. وہ جس کو ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ ونس وی آر سرچنگ اینی تھنگ آن ویب دیٹ آر گیونگ a flood of information to us, and that was a source of information fatigue for the individuals. جو انفارمیشن اوور لوڈ اور انفارمیشن فٹیگ کا جو کانسیپٹ سسٹم کے اندر آیا تھا، that was because of these kind of reasons that the media were putting a lot many things related to your search word. اور جب آپ سب چیز کو آپ دیکھتے تو آپ کہتے ہیں oh my god, I don't know this, I don't know this, and I don't know this too. So that was creating a sort of mental and psychological fatigue in the individuals, those who were using the web. But now, very refined kind of systems are available for search, where you can reach to only the thing that you need. اور بہت بہتر اور فارم کے اندر کس قسم کی فائل آپ کو چاہیے، کس قسم کے ٹائم کے اندر آپ کو چاہیے، تو بڑی ایڈوانس لیول کی سرچز اب پاسبل ہو گئے ویئر یو کین فلٹر آؤٹ دا تھنگز وچ آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو یو، جو کہ پہلے سمپلی آپ پہ ایسے میڈیا ڈال دیا کرتا تھا. ایک ریفائنمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے. اس ریفائنمنٹ کے ریزلٹ میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ بچنا شروع ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس جو انفارمیشن پروسیسنگ ہے دیٹ ہیز بیکم ریلیٹیولی ایزیئر اینڈ یور رول ہیز انکریزڈ ان دا میڈیا کانٹینٹس. اس کا اگر دوسری سائڈ دیکھنے کی کوشش کریں تو یو کین رائٹ اینڈ یو کین آف کورس پیسٹ یور اون تھاٹس اور یور اون کریشنز آن ویب. اب جو ڈیپ ویب کا کانسیپٹ آیا ہے، یہ ویب 2.0 کا کانسیپٹ آیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر تو بڑی نئی جہتیں اویلیبل ہیں، ایک بڑا نیا سسٹم اویلیبل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن ویب کی جو ہے وہ ویب 2.0 کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہے. اب ویب 2.0 فارم کیا ہے ذرا ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ دس از ان فیکٹ دی پیراڈائم شفٹ، جہاں پہ ہم ایک ٹریڈیشنل میڈیا سے، اگر ٹریڈیشنل میڈیا میں آپ لیں اور کنونشنل میڈیا میں اگر آپ لیں ٹیلی ویژن اور نیوز پیپرز اور میگزینز اور اس قسم کی چیزوں کو، ریڈیو کو، تو اب ہمارے پاس ایک بڑی ڈفرینٹ فارم یہاں پہ میڈیا کنورج ہو کے رہ گیا ہے. یو کین ہیو ٹیلی ویژن آن انٹرنیٹ، یو کین ہیو ریڈیو آن انٹرنیٹ، یو کین ہیو آن لائن جرنلزم، یو کین ہیو نیوز پیپرز آن دیٹ، یو کین ہیو میگزینز آن دیٹ اینڈ a lot many more things. And that too, not only that you are simply the receiver, you have now also a role to play in the contents as well. If you want to comment on the contents, this is also possible. And that too is instant, just in time. آپ کی جو opinion ہے وہ جا سکتی ہے. The one who is sending you anything. وہ جو concept تھا جس میں one to many کا concept آ رہا تھا, a newspaper is being produced by one and it is reaching to many. Now this has now changed. Many to many کا concept آ گیا. Many people are saying to many people at one time. And this new phase is absolutely, you see, different than whatever it was in the past. And this has been possible because of the new technologies, جو نئی لینڈسکیپ آف میڈیا ڈیولپ ہو رہی ہے, اس ٹیکنالوجیز کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے ہی پاسبل ہو. یہ اسٹوڈنٹس ہم آگے جاتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا مزید I would like to explore the Web 2.0 for you. What is Web 2.0? اگر میں Web 2.0 کو 4 different aspects میں اگر آپ کے لیے ڈسکس کروں تو maybe that would be an easy for you to understand the whole concept. Web 2.0 اب Web 3.0 کی طرف بھی دنیا جا رہی ہے. Web 2.0 basically this is again a new thing in this world, in this country. پاکستان کے اندر ابھی people are getting to know about that Web 2.0 is all about. تو میں اس کو 4 aspects میں اس کو آپ کے لیے ڈسکس کرتا ہوں
اس میں جو پہلا ہے وہ ہے پارٹیسپیٹری ویب. اب پارٹیسپیٹری ویب سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہمارے پاس کنٹینٹس ایک طرح سے فکس فارم کے اندر اویلیبل تھے, بٹ ناؤ دیز آر ناٹ ان دا فکس فارم اونلی. یو کین ریڈ اینڈ رائٹ آن دا ویب. ویب آپ کے لیے ریڈ رائٹ کے فارم کے اندر اویلیبل ہے. ویب پیجز جو ہے نا, دے ہیو بیکم ڈائنامک, یہ انٹریکٹیو بن چکے ہیں. فرسٹ دے ور اسٹیٹک ان دا فارم اینڈ ناؤ دے ہیو بیکم ڈائنامک, انوائٹنگ پیپل ٹو کم اینڈ رائٹ اینڈ چینج دیم. تو ویب پیجز کے اندر جو ڈائنامزم ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ شیئرنگ کا, کولیبوریشن کا, فوٹو کے پیسٹ کرنے کا کانسیپٹ آسانی سے اویلیبل ہے. یو کین ہیو یور اون رول ٹو پلے ان دا ویب ڈیزائن, اور آپ ریویوز وہاں پہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے کمنٹس نیوز سٹوریز پہ دے سکتے ہیں, آپ فوٹوز اپنی جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں, اپنی جو ویڈیوز ہیں, ڈیجیٹل ویڈیوز ہیں, ان سب کو بھی آپ ویب پہ دے سکتے ہیں. تو وہ جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو پہلے ویب میں تھی کہ you were simply the receiver, you were there to watch and view the things available on the web, but now these are changing now. Web 2.0 آپ کو facilitate کر رہا ہے, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ Web 2.0 بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایک participatory web ہے, جہاں پر آڈینس کو اور انڈیویجولس کو یہ تمام رائٹس ہیں کہ they can participate, they can place their pictures, reviews, photographs and videos and all the things which are media giving to you, you can also give to the people and to the media overall. So these are now, of course, absolutely different things. Earlier, we would not have these kind of facilities available with us. But Web 2.0 is giving this facility to us, that it is something like a participatory web. دوسری اس میں جو اہم بات ہے وہ اس میں ہے کہ imaturization of web. اب immaturizations of web سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ میڈیا were the field of the professionals only. Those who had knowledge about things, those who were technically sound, and those who were well versed with the technology and the contents craft and جو ان کی میکنگ ہے اس کے حوالے سے ان کو نالج اور ایکسپیرینس ہوا کرتا تھا. they were only to use them. But now that has become even available for the beginners, and every person can also write on media. You can put up your photographs, you can ask for comments, you can also give comments on the various photographs. You can even become a journalist. Citizen journalist کا concept جو ہے وہ basically اسی web کی form میں ہی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا. If you see something that is informatory and that is something to be shared with the people across the globe, so then you can just record it, put it on web, and then that becomes you see a piece for the people to know that what's happening in your part of the world. So you become a journalist in that case. So your citizen journalist کا concept ہے, it has been because of these kind of facilities available. تو جو آپ کے جو رائٹرز ہیں ان سے اگر آپ اسپائرڈ ہیں تو ان کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس لکھ سکتے ہیں. ہر قسم کی جو ایک طرح سے جرنلسٹ کو جو فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں وہ اب ایک انڈیویجول کو ویب 2.0 پہ بھی اویلیبل ہے. And I'm talking about a common man, an average person, a student, even the small kids. I quote you a very beautiful example. I have come across some of the students, those who are even running their own publishing houses. They're running their own web radios. اپنے چینلز ٹیلی ویژن کے حوالے سے چلا رہے ہیں. ویب ٹیلی ویژن کے چینلز کو نوجوان جو بڑی کم ایج کے ہیں وہ چلا رہے ہیں, اور ان کے پاس اس قسم کی ڈگری بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اس قسم کی میچورٹی بھی نہیں ہے, but still they are doing that. تو اس لیے ہم اس کو یہ بھی اس کے لیے جو کانسیپٹ ہے ویب 2.0 کا کہ یہ ایک جو ایمیٹورائزیشن ویب آپ کہہ سکتے ہیں, یا ویب کی جو ایک ایسی فارم جو عام لوگوں کے لیے, ایوریج لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے. دس از پاسبل بیکاز آف دا ویب 2.0. آگے چلتے ہیں اور ویب 2.0 کے حوالے سے ہم ایک اور نیا نام بھی اس کو دیتے ہیں, وہ ہے سوشل ویب. سوشل ویب سے کیا مراد ہے؟ ویب وچ از آفرنگ یو دا سوشل نیٹورکنگ فیسلٹی. سوشل نیٹورکنگ فیسلٹی کے حوالے سے آپ کے پاس مختلف قسم کے نام آ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں. ٹویٹر آ سکتا ہے, لنکڈ ان آ سکتا ہے, اسکائپ آ سکتا ہے, اس طریقے سے مائی اسپیس آ سکتا ہے. تو دیر آر ویریس وے, یا گوگل نے ابھی جو گوگل پلس لانچ کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے. So there are multiple facets that are available to develop a sort of social networking. So web is now becoming a source to get people connected with the people.
one person is connected with the world, and the world is also capable of connecting and reaching to the individuals. تو آپ یہاں سے آپ اس کانسیپٹ کو لے سکتے ہیں کہ جہاں پر مختلف فارمز کے اندر جو کمیونیکیشن ہے وہ اویلیبل ہو سکتی ہے. انڈیویجول دنیا کے ساتھ کر سکتے ہیں, دنیا انڈیویجول کے ساتھ کر سکتی ہے. ایک طرح سے ایک جو سوشل سپیس ہے, ایک جو پبلک سپیس ہے, وہ اس کی فارم میں اویلیبل ہو سکتی ہے. اب جب میں آپ کے پاس یہ ڈسکس کرنے کے لیے آؤں گا کہ جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے کیا پرابلم ہمارے رولز اور ریگولیشنز کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, تو دین آئی وڈ ڈسکس دس ایز ویل دیٹ ویئر از دا کوسچن آف پرائیویسی, بیکاز ون یو پٹ یور سیلف آن ویب دین دا ہول ورلڈ از دیئر ٹو سی یو. میں اس پہ اگر کوٹ کروں کہ جو فاؤنڈر ہے فیس بک کا, وہ یہ کہتے ہیں ان دس ماڈرن ورلڈ اینڈ دس گلوبل ولیج دیر از نو کانسیپٹ آف پرائیویسی. ونس یو آر آن ویب, once you are on a social network, once you are on Facebook, then forget about privacy. Because you have put yourself voluntarily on a social network where the, of course, whole world is seeing you. تو ایسی صورتحال میں seeking the rights to become a private person and hiding some of the things of your life, that would not be possible. Either you do not touch or you do not become part of the net, یا جس کو ہم کہیں گے کہ آپ نیٹیزن نہ بنے. نیٹیزن سے مراد جیسے سٹیزن کا جو کانسیپٹ, جو ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے, نیٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو یو بیکم نیٹیزن. از اے ڈفرنٹ ورلڈ, ا ورچوئل ورلڈ. So once you become part of the virtual world, then forget about privacy. Privacy is a traditional concept which is available in the traditional systems. تو جب آپ ورچوئل ورلڈ کے اندر آتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. That's what the founder of Facebook was saying. تو یہ جو ایک طرح سے جو سوشل ویب ہے, تو ویب 2.0 کو سوشل ویب بھی کہا جاتا ہے بیکاز اس کے اندر سوشل نیٹورکنگ کی بے تحاشا فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اور یو کین انجوائے اے لاٹ مینی فیسلٹیز اویلیبل اوور دیئر. ویڈیو ہو گیا, فوٹوگرافس ہو گیا, اپنی وال پہ کوئی چیزیں پلیس کرنا ہو گیا, دوستوں کے متعلق جاننا, ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہو گیا, اکراس دا باؤنڈریز, اکراس دا کلچر, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا, sharing knowledge and sharing things that you know with the others ہو گیا, and what others are pasting on their walls and attaching the files, تو ان کو دیکھنا اور ان کے متعلق جاننا بھی, یہ سارے کے سارے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is in fact a place where the people can say anything that they like to. There is no question of censorship over there. There is no question of even ethics over there. That's why we also consider it is a very dangerous thing, because there are then some of the times so much the things that are not necessarily be shown to the young groups of people. تو prudent جسے آپ کہتے ہیں نا, prudent سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ those who are less in age and they are required to be protected from the ills of the evils, ان سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کچھ شیلڈز, کچھ فائر والز کی ضرورت ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی اس سوشل ویب کے کانسیپٹ کے ساتھ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی اٹیچڈ ہیں, وہ اس فارم کے اندر اٹیچڈ ہو سکتی ہیں. جی اسٹوڈنٹس, ہم آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کا فورتھ جو ایسپیکٹ بنتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہوں, اور وہ یہ بیسیکلی کہ یوزر فوکسڈ ویب ہے. اب یوزر جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فوکسڈ ویب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوزر کی نیڈز ہیں, دیز آر کیٹرڈ آن دی ویب. اب وہ نیڈز آپ کی ہو سکتی ہیں ٹو پارٹیسپیٹ, ٹو آرگنائز, ٹو ریڈ, رائٹ, پلے آن لائن. So these all are in fact over there. تو یوزر کی جو نیڈز ہیں ان کو گریٹیفائی کرنے کے لیے جو ویب 2.0 ہے, دس فیسلٹیز اویلیبل, اور آپ یہاں پہ آپ کوئی گیمز آن لائن پلے کر سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی سائٹس آرگنائز کر سکتے ہیں, آپ اپنے کوئی پیجز بنا سکتے ہیں جہاں پہ ویئر یو کین انوائٹ پیپل ٹو کمنٹ آن دا تھنگز دیٹ یو وانٹ دیم ٹو کمنٹ آن. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ یوزر ان فیکٹ چاہے کہ وہ اس ویب پہ ہوں یا ویب کے ساتھ وہ پلے کرنا چاہے یا اس کے پاس وہ فیسلٹیز ہوں, تو یوزر کی ان تمام نیڈس کو بھی ویب 2.0 میں کنسیڈر کیا گیا ہے, اس کے لیے اسپیس یا اس کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے. تو انفیکٹ یہ جو ویب 2.0 کا جو کانسیپٹ ہے, اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی انوینشن ہے, ایک بہت بڑا فیس اور ایک بہت بڑا موڈ ہے, جس کے اندر ایک جسے ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, جسٹ 10-20 ایئرز بیک اگر ہم چلے جاتے ہیں,
So there were no as such facilities available, and we even did not think of things like that, جو کہ آج ہمارے پاس ایک طرح سے ویب 2.0 کی فارم میں اویلیبل ہیں یا نئے ٹیکنالوجی کی فارم کے اندر اویلیبل ہو سکتی ہیں. جی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ابھی لے جاتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو میڈیا ہے، اور اس کے اثرات پالیٹکس پہ کیا ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس کو تھوڑا سا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو پالیٹکس پہ نیو ٹیکنالوجی کے یا جو نیو میڈیا یا جو ایک نیا فیس آف میڈیا ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کے یقیناً پالیٹکس پہ بڑے اثرات رہے ہیں. وہ جو ٹریڈیشنل ویز آف کنٹرولنگ دی پریس اینڈ دا میڈیا واز تھا، دیز آر نو مور دیئر. آپ نے پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ دیکھنے کی بھی کوشش کی ہوگی کہ یہ ٹیکنالوجی کے نئے فیسز آئے ہیں، اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے وہ جو پرانے طریقہ کار تھے جس کے تھرو پریس کو اور میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، تو دیز بیکیم ریڈنڈنٹ ناؤ، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب یوز میں شاید نہیں لائے جا سکتے. یو کلوز ڈاؤن آ میڈیا اینڈ اٹس ٹرانسمیشن ان دا کنٹری. How will you be closing down its transmission on the web? How you will then, it means that you will be also closing down on mobile as well. So they may be of course coming through different channels to you. مختلف دنیا کے اندر سیٹلائٹس موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ان the last couple of years آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹریڈیشنل ویز آف کنٹرول ہیں وہ شاید اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپلیکیبل نہیں رہے ماڈرن دور کے اندر، اس لیے کہ پیپل اسٹارٹ کمنٹنگ آن تھنگز لائک دیٹ آن دی ویب پہ وہ پیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ جو ایک مارکیٹ کی فورسز ہیں ان کے لیے بھی میڈیا ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن ہے جس کے تھرو دے ریچ ٹو دا پیپل. So it is not only media that the government is now supposed to control, they also have to see the problems in the market as well. If you control media, in other words, you are putting some sort of restrictions on the economy as well, market as well. So this will definitely create lot many problems for the government. اور states کے لیے یہ زیادہ دیر تک اس قسم کی چیزوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے جو ایک ٹریڈیشنل ویز جس کی میں بات کر رہا تھا وہ ایک تو ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ انفارمڈ سٹیزنری بیسیکلی گارنٹی کرتی ہے کوالٹی ڈیموکریسی کی ان دا کنٹری. یعنی ڈیموکریسی اور میڈیا کا آپس میں ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. مور دا میڈیا فریڈم، مور دا ڈیموکریسی آف کورس. تو کوالٹی آف ڈیموکریسی آپ کی جو میڈیا کی کانٹینٹس کی کوالٹی ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ان کے درمیان میں بڑا ڈائریکٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوریلیشن اویلیبل ہے، اور اس کی وجہ سے پالیٹی کو یا پولیٹیکل سسٹم کو ڈیفینیٹلی بوسٹ مل رہا ہوتا ہے. So government and the polity can use media for its own purpose by informing people about the activities of the government, by making people getting politically aware and then participate in the political process of the country. تو political awareness to political participation یہ میڈیا کے تھرو ہی پاسبل ہو سکتی ہے. You can make people socialize and political socialization کا process with the help of media بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے. تو I mean to say کہ جو political میکانزمز ہیں یا ایک سوشل سسٹم ہے ہمارا، اس میں میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے، اور میڈیا اور ٹیکنالوجی اس کو ایڈ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کو اپنے بہتر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. میں تھوڑا سا مزید آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، اور جو ٹیکنالوجیکل بوم ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے، جو ٹیکنالوجی ایک بڑی ڈفرینٹ فیس کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا سوشل کیپٹل ہے، یہ بیسیکلی سوشل کیپٹل کا جو کانسیپٹ ہے وہ رابرٹ پٹنم کا دیا ہوا ہے. دے سے کہ جو ہمارے ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، ان کو سب کو سوشل کیپٹل کہا جاتا ہے. کہ ہمارے اپنے اقدار ہیں، ہمارے اپنے ایک ویلیوز ہیں، تو ان کو سوشل کیپٹل کہا جاتا ہے. So media are in fact disturbing the social capital. There was an old concept which was saying things like that the media are changing the social capital and are destroying the social capital. آپ کے ways of doing things کو جو ہے ڈسٹرائے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ایک طرح سے میڈیا کو ایک جو ہے طرح سے اس کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ٹیکنالوجی کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا سسٹم کے اندر انٹروڈیوس ہونے کے لیے. But now things are changing. جو رابرٹ پٹنم اس کے حوالے سے بڑی زیادہ تھیورائزیشن کرتا ہے، کیونکہ میرا لیکچر اس پہ فوکس نہیں ہے، میں اس کے حوالے سے صرف آپ کو ایک جسٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ اب جو میڈیا کا رول ہے
وہ not only you are connected with the people with the help of media, those who are far located from you, but even across the cultures, across the boundaries بھی آپ ان کے ساتھ کنیکشن میں رہ سکتے ہیں. You can develop a very you see strong social glue with the people living in your own system, and you can of course establish rapport with the people living across your boundaries and culture. تو کلچرل پراکسیمیٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں, یہ جو سائیکولوجیکل ڈسٹینسز ہیں وہ کلوز کیے جا سکتے ہیں. تو میڈیا ان فیکٹ آر افیکٹنگ ایوری ایسپیکٹ آف ہیومن لائف, جس میں کلچر, اکانومی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور نئی ٹیکنالوجی بیسیکلی جو ابھی سسٹم کے اندر آ رہی ہے, جو میڈیا مختلف ٹیکنالوجیکل شیپس لے رہی ہیں, دیز آر الٹیمیٹلی افیکٹنگ اس اینڈ آل آف اس. ان فیکٹ میں اب تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمارے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے امپیکٹ ریگولیشنز پہ کیا ہو سکتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی گریٹر ڈگری آف فلیکسیبلٹی جو ہے دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی انٹروڈیوسڈ ان اور ریگولیشنز. اب وہ جو سپریسو ریگولیشنز ہو سکتی ہیں میڈیا کے حوالے سے, دیز آر نو مور ایپلیکیبل. اب ہمیں بڑی ڈفرینٹ فارمز میں چیزوں کو لینا پڑے گا, اور جہاں پر چونکہ میڈیا کا جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ بہت بڑھ چکی ہے, تو ہمیں جو اپنی پالیسیز ہیں, اپنی جو ریگولیشنز ہیں, ان کو اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نیو چینجز, اکارڈنگ ٹو دا نیو ٹیکنالوجیز جو ہے ان کے مطابق ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. وی کین ناٹ یوز دا اولڈ میتھڈز آف ڈائریکٹنگ میڈیا اینڈ گائیڈنگ میڈیا اینڈ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کنٹرولنگ میڈیا. اب نئے ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہو سکتے ہیں, ہمیں نئے میکینزمس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہمارے ایک ٹریڈیشنل ویز آف ہینڈلنگ دی افیئرز آف اسٹیٹ ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر, یہ ایک ٹیکنالوجی ڈریون سوسائٹیز کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ اپلیکیشن نہ رہے. اب ان کو ہمیں نئے طریقے سے ان کو ریفریز اور ریفریم کرنا پڑے گا. اور پھر کچھ اس قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں جو ہماری بیسک لیجسلیشنز کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں, اور لاز آر ریکوائرڈ ٹو بی فارمولیٹڈ ٹو ریپلیس دی اولڈ ٹینٹس یا اولڈ فیشن رولز اور ریگولیشنز ہیں جو پرائمرلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں پیونیٹو میئرز پہ. اب ہمیں ان پیونیٹو میئرز اور کنٹرول میکانزم سے ہٹ کے ایتھیکل میئرز کی طرف آنے کی ضرورت ہوگی. اب ہمیں میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جو میئرز ہیں, ایسے میئرز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور ان میئرز کو اس صورت میں ہی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم اس کی امپارٹنس سوسائٹی کے اندر سمجھے, اور جو رول میڈیا اور ٹیکنالوجی پلے کر سکتی ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. میں اگر جو پیچھے جو تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں فاؤنڈر آف فیس بک کے حوالے سے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویسی لاز, کنٹرول لاز, تو دیز آر نو مور دیئر. اب یہاں پہ اس کو آپ نے اس فارم کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اب ورڈ جو ہے وہ بہت اوپن ہو گئی ہے. اب جو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, دس از ناٹ سمپلی کانسیپٹ آف گروپ آف پیپل دوز ہو آر لوکیٹڈ ایٹ سم جیوگرافی وتھ سم سسٹم. اب اس کی بجائے ایک بڑی مختلف فارم کے اندر جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو انفیکٹ ہمارے پاس جو رولز ریگولیشنز, اب آپ دیکھیں کہ پیمرا, بیکاز آف دا ٹیکنالوجی اٹ ہیز بین انٹروڈیوسڈ, and because of the new faces of technology that are constantly being introduced in the system, we are also bringing about amendments and changes in the PAMRA Act. We are talking about now PCP in a different fashion. So 2002 میں PCP جو پریس کونسل آف پاکستان آتا ہے, وہ کس طریقے سے اپنے فیسز کو چینج کر رہا ہے, یا اس کے اندر کیا نئی جدتیں لی جا رہی ہیں. اس طریقے سے آپ پی ٹی اے کو دیکھیں جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے جو ایک ریولوشن سوسائٹی کے اندر آیا ہوا ہے, that is also forcing the governments and the states to develop these kind of mechanisms and the rules and regulations that can cater to the needs of the modern day, which is media driven, which is technology driven. تو اس کے حوالے سے ہمیں اپنے پورے سسٹمز کو ایک طرح سے ری فریم کرنے کی ضرورت ہے, اور دنیا میں اس پہ یقیناً بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. وی ہیو دا لیسن لرنڈ اویلیبل ان دی سوسائٹیز, جہاں پر انہوں نے بڑے سکسیسفل اسٹائل کے اندر اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کی ہیں جو کہ ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی اور جو فاسٹ چینجنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے وہ رولز اور ریگولیشنز ہیں. So this kind of thing is also supposed to be implemented and to be introduced in our state as well, in our country as well. Dear students, ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ان فیکٹ ٹیکنالوجی پہ تھا,
اور ٹیکنالوجی کے جو نئے فیسز ہیں اس کے حوالے سے تھا، جو ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں میڈیا کے اندر اس کے حوالے سے تھا. ہم نے کچھ کانسیپٹس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے یہ دیکھنے کی بھی کوشش کی کہ یہ جو نئے چینجز یا نئے میڈیا ہیں یہ کس فارم کے اندر اویلیبل ہیں اور کس طرح سے یہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری پالیٹی کو، ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو، اور لاز اور ریگولیشنز کے حوالے سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹاپک انفیکٹ آج کا وہ ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے تھا. اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.